انا اعطیناک الکوثر، انا بے شک ہم نے، اعطیناک آپ کو دیا ہے، انا اعطیناک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب محمد بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس سے جنتیوں کو سیراب کیا جائے گا۔ اچھا، اسی کوثر سے ایک حوض نکلا ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، کب؟ قیامت کے دن میدان محشر میں، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ تو ایک کوثر ہے جو جنت کے نہر کا نام ہے، اور اسی کوثر سے ایک حوض نکلا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا میدان محشر میں۔ اور محشر کہاں ہوگا؟ نہیں، شام میں۔ ہاں، شام کی دھرتی پر سارے انسان اکٹھا ہوں گے، تو میدان محشر میں اسی کوثر سے ایک حوض قائم کیا جائے گا جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ اور جو اس کوثر سے سیراب ہو لے گا، ایک مرتبہ پی لے گا، کبھی اس کے بعد پیاسا نہیں ہو، کبھی اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کوثر کا ذکر کیا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ گویا کہ کوثر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے، خاص اللہ کا احسان ہے اس نبی پر کہ اللہ نے ان کو کوثر دیا۔ یہاں پر ایک بات بھی نوٹ کیجئے کہ اس کوثر سے وہ لوگ سیراب نہیں ہو پائیں گے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کسی طرح اضافہ کیا تھا۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں کوثر کے پاس میں ہوں گا تو میرے سامنے میں بہت سارے لوگ پیش ہوں گے، میں ان کو دیکھ کر کے پہچان لوں گا، پھر ان کو ہم سے دور کیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت ہے، کیوں ہم سے ان کو دور کر رہے ہیں؟ تو ان سے کہا جائے گا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا چیزیں دین میں نئی پیدا کر لی تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، وہ ہم سے دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ تو یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت ویسے ہی کرنی چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، گھٹا بڑھا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے بھیجا تھا۔ ہمارا کام ہے انوسرن کرنا، ہمارا کام ہے سرنڈر کرنا، ہمارا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا۔ تو اللہ نے آگے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اب جب کوثر مل گیا تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے۔ گویا کہ نماز کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ قربانی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اگر نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو جائے تو وہ شرک ہو جائے گا، اگر قربانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو جائے تو شرک ہو جائے گا۔ تو قربانی ہونی چاہیے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے قربانی کرو اور اللہ کے لیے نماز پڑھو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سورہ الکوثر میں ایک نعمت یاد دلائی کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے جس سے آپ کی امت سیراب ہوگی۔ یہ آپ کے اوپر اللہ کا فضل ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ صرف اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر۔ تیسری بات گویا کہ اس میں تین باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات کوثر کا ذکر، دوسری بات اس کے بدلے میں نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور تیسری بات اللہ نے بتائی کہ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی جرکٹا ہے۔ اس میں کیا اشارہ ہے؟ اس میں ایک قصے کی طرف اشارہ ہے جس کے سندرب میں یہ سورہ الکوثر اتری ہے۔ قصہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ نرینہ اولاد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ آپ کی زندگی ہی میں چھوٹی عمر میں ہی سب کے سب، تو کچھ دشمنوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ چلو محمد کے بارے میں اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، محمد ابھی ہے، ان کے ہوتے ہوئے ان کا دھرم ہے، وہ جب جائیں گے تو ان کا دھرم ان کے ساتھ چلا جائے گا، کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کے کام کو آگے بڑھائے گا۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، آپ کا دشمن ہی جرکٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، واقعی آپ کے پاس کوئی بیٹا نہیں زندہ رہا، سارے بیٹے مر گئے، لیکن آپ کی نسل بھی چلی، بیٹی کے ذریعہ نسل بھی چلی اور آج تک وہ نسل باقی ہے۔ تو گویا کہ بیٹی کے ذریعہ نسل بھی چلی اور پھر آپ کا نام بھی رہا۔ دنیا میں سروے بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کا، انسانوں میں سے، بھگوانوں میں سے نہیں، انسانوں میں سے سب سے زیادہ اس دھرتی پر اگر کسی انسان کا نام لیا جاتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا میں سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ ریسپیکٹ فل اگر کوئی ہستی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حالانکہ ان کو ہم انسان کے طور پر مانتے ہیں۔ اسی لیے امریکہ سے ایک کتاب چھپی دی 100، مائیکل ایچ ہارٹ نے اس کتاب کو لکھا۔ اس میں کیا کیا، اس نے 100 لوگوں کی زندگیاں جمع کی ہیں جنہوں نے اس زمین پر سب سے زیادہ اثر ڈالا تھا۔ 100 لوگوں کا چوائس کیا اور اس نے یہ کتاب لکھی، لیکن ان 100 لوگوں میں سب سے پہلا نمبر عیسائی ہونے کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چوائس کرنا تاکہ پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے پہلے نمبر پر رکھوں، میرے پاٹھک کو آشچرج میں ڈال سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے انسان ہیں جو پورے طور پر چاہے دنیاوی سطح ہو یا دینی سطح ہو، چاہے سانسارک استر ہو یا دھارمک استر ہو، دونوں سطح پر مکمل طریقے سے کامیاب رہے۔ تو ایک دشمن، ایک غیر مسلم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والا نہیں تھا، اس نے پوری دنیا کے لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جو کوئی بھی پکش سے دور ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسٹڈی کرتا ہے، وہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بہتر انسان ہے، ان سے بہتر انسان اس دھرتی پر پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اور سب سے بہتر اگر کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف عربوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہر میدان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہتر زندگی بنتی ہے۔ تو سورہ الکوثر، اس میں 3 اہم پیغام ہیں۔ اللہ نے آپ کو کوثر دیا ہے، اس لیے آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے روزہ رکھیے، اور یاد رکھیے کہ آپ کا دشمن ہی جرکٹا ہے۔ جو لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، ان کا نام مٹ جاتا ہے۔ جن جن لوگوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کیا، آج دنیا ان کو بھول گئی۔ جو اللہ کے خلاف میں بات کرنے والا ہوگا وہ مٹ جائے گا، اس کا نام مٹ جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پوری انسانیت کے لیے سب سے بڑھ کر آئیڈیل اور نمونہ ہے۔